بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 94 نیوز کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں طاہا۔ خبر شامل کرتے ہیں چترال سے۔ ہمارے نمائندے غلام احمد فاروقی کی رپورٹ کے مطابق چترال کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والی سڑک اپنی بنانے کی تکمیل میں تاخیر کا شکار۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام احمد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ ماہرین کے خیال میں کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہترین سڑکیں پہلی سیڑھی سمجھی جاتی ہے، مگر چترال کی سڑکیں اتنی خراب ہے کہ بقول سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ خچر چلنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ لواری سرنگ چترال کو ملک کی دیگر حصوں سے ملانے والا واحد ذریعہ ہے جو 24 سال کی تاخیر سے ابھی بھی مکمل نہیں ہے۔ اس کا فنڈ 24 ارب روپے سے کام میں تاخیر کی وجہ سے 42 ارب روپے تک پہنچ گئی۔ ٹنل کی دونوں جانب اپروچ سڑکوں پر بھی کام مکمل نہیں ہوا۔ براڈام سے اشریت تک 7.3 کلومیٹر سڑک میں حفاظتی دیواریں، مٹی کا کام، برائی اور 24 کلورٹ شامل ہیں۔ 1.6 کلومیٹر میں پلوں کا کام باقی ہے۔ سال 2017 میں 2.2 ارب روپے کا فنڈ منظور ہو کر اکتوبر میں کام شروع ہوا جو 2 سال میں مکمل ہونا تھا، مگر مختلف رکاوٹوں کی وجہ سے یہ کام بروقت مکمل نہیں ہو سکا۔ اب بھی 35% کام باقی ہے جس کے لیے 80 کروڑ روپے کا فنڈ درکار ہے۔ لواری سرنگ کی تکمیل کے لیے مزید 16 ارب روپے کی فنڈ کی ضرورت ہے۔ شمالی دہانے پر کام کی بندش کی وجہ سے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے اور سڑک میں بڑے بڑے کھڈوں کی وجہ سے آئے روز حادثات بھی پیش آتے ہیں۔ تعمیراتی کمپنی کے ترجمان نے بھی تصدیق کر لی کہ فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے کام بند ہے اور شاید وہ مشینری بھی واپس لے جائے جو فی الحال کڑی ہے۔ علاقے کے لوگ اس پر نہایت مایوس ہے۔ تو یہ جو ٹنل اپروچ روڈ ہے، اس روڈ کو اس طرح ادھورا چھوڑ کر میرے خیال میں اس کو بند کرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے چیف جسٹس سے، عمران خان سے، جو بہت بڑے جو ہے نا دعوے سے جو ہے وہ حکومت پر آئے، اور اب اس وقت ان کی طرف سے جو حکومت کی طرف سے فنڈ ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمپنی بند ہو رہی ہے۔ ہم احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں پروجیکٹ ڈائریکٹر رفیق عالم سے بار بار رابطہ کیا گیا مگر وہ دفتر میں موجود نہیں تھے۔ اس کی تصدیق کے لیے نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں جنرل منیجر مشتبہ میمن سے بھی رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے تصدیق کر لی کہ فی الحال پہلے والا PC1 کا وقت ختم ہوا ہے اور کام رکا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے PC1 بھیجے تھا جس میں پلاننگ کمیشن نے آبزرویشن لگا کر واپس کیا تھا۔ اب ہم نے دوبارہ ریوائزڈ PC1 بنا کر بھیجے ہوئے اور جو ہی یہ منظور ہوتا ہے تو کام دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ مقامی لوگ اس کام میں تاخیر اور بندش پر نہایت افسردہ ہیں۔ جتنا کام میں تاخیر ہوگا اتنا اس کی بجٹ میں اضافہ ہوگا جو حکومت کے لیے مالی نقصان کا باعث ہے، اور لوگ بھی اس سڑک کی خراب حالت کی وجہ سے نہایت مشکلات سے دوچار ہے۔ مطلب روڈ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ ادھر روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کافی جگہ پہ کام نہیں ہو سکا، تو ابھی پچھلے دنوں میں گاڑی کلٹی ہوئی ہے، ابھی بھی مطلب راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ چترال کے سیاسی اور سماجی طبقہ فکر وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ متعلقہ محکمے کو ہدایت کیا جائے کہ اس کام کے لیے جلد سے جلد فنڈ فراہم کرے تاکہ بقایا کام مکمل ہو کر لوگ آئے روز حادثات سے بچ سکے اور محفوظ طریقے سے اپنی منزل مقصود کو پہنچا کرے۔ احمد غلام احمد فاروقی، 94 نیوز چترال۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید خبر اپڈیٹ کے لیے 94 نیوز کے ساتھ رہیے گا۔ آپ ہماری خبریں YouTube اور Facebook پر دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔